بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کل ہم نے آخر میں مقاصد کی ایک تقسیم مقاصد کے اصلی اور اس کے تابع ہونے کے اعتبار سے کی تھی کہ شارع نے ایسے مقاصد بھی ملحوظ رکھے ہیں جن کو ہم اصلی اور بنیادی مقاصد کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے مقاصد ہیں جو تابع یا وہ خادم کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اصلی مقاصد ہیں وہ تو شریعت میں مطلوب ہیں اور جو تابع یا خادم ہیں وہ اصل مطلوب نہیں ہے، اضافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے اصلی مقاصد شارع کی مراد ہیں اور مقصود ہیں، ایسے تابع مقاصد میں بھی بعض جو ہیں وہ شریعت میں یا شارع کے ہاں وہ مراد ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں۔ جو مقاصد تابع کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کو فرعی مقاصد بھی کہا جاتا ہے، یا وہ مقاصد جو خادم کی حیثیت ہوتے ہیں، ان سے مراد وہ مقاصد ہیں جو اصلی مقاصد کی ہی تکمیل کرتے ہیں، اصلی مقاصد کا اثبات اور اصلی مقاصد کی یہ تکمیل کرتے ہیں، ان کو تابع مقاصد کہا جاتا ہے۔ تو جو تکمیل کرنے والے ہیں، یعنی اصل مقاصد کو وہ تقویت دیتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی تکمیل کرتے ہیں، یہ مقاصد یہ بھی شارع کے ہاں مطلوب ہوتے ہیں، یعنی اصلی مقاصد بھی اور جو تابع مقاصد ہیں دونوں ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ اصلی مقاصد وہ بھی جو تابع مقاصد ہیں ان کو ہی کھینچتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں، اور جو فرعی مقاصد ہیں یا تابع مقاصد ہیں وہ اصلی مقاصد کا ہی اثبات یا ان کی تکمیل اور ان کو تقویت دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ مقاصد تو فی ذات ہی مقصود ہوتے ہیں، اور کچھ مقاصد اپنے غیر کے لیے مقصود ہوتے ہیں۔ جیسے عام طور پر یہ اصطلاح چلتی ہے نا کہ ایک محرم لذاتی ہوتا ہے اور ایک محرم لغیری ہوتا ہے، یعنی محرم لذاتی ہی ایسا محرم یا ایسی حرام چیز جس کی حرمت اس کے اندر خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور لغیری سے مراد وہ محرم ہے جس کے اندر حرمت اس کے اندر فی ذات ہی خرابی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خارج سے آتی ہے، اس کا سبب کوئی اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی مقاصد بھی کچھ مقاصد لذاتی ہی ہیں اور کچھ مقاصد لغیری ہیں۔ وہ مقاصد فی ذاتی ہی جو مطلوب ہیں، شارع کی وہ مراد ہیں، ان کو مقاصد لذاتی کہا جاتا ہے، اور جو مقاصد لغیری ہیں یعنی اصل مقاصد کی تکمیل کے لیے ہیں، یہ مقاصد تابع کہلاتے ہیں یا فرعی یا خادم، یا ان کو مقاصد لغیری ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ایک چیز واجب مطلوب ہوتا ہے، یعنی کوئی کام کرنا واجب ہوتا ہے، اس پر عمل مطلوب ہے کہ اس کو کیا جائے۔ بعض دفعہ اس واجب پر عمل کسی دوسرے سبب کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، جب تک آپ کسی سبب کو اختیار نہ کریں اس وقت تک واجب پر
عمل پیرا ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر جیسے واجب مطلوب ہوتا ہے ویسے ہی واجب کے اسباب بھی مطلوب ہوتے ہیں۔ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو جماعت کی نماز یہ مطلوب ہے، تو جماعت کی نماز کے حصول کے لیے آپ کو باقاعدہ مسجد میں آنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے تو آپ جماعت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جیسے نماز واجب ہے یہ مطلوب ہے، ویسے آپ کا مسجد میں آنا بھی مطلوب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم نے یہ مثال حج کی ایک دی تھی کہ حج کرنا مطلوب ہے، واجب ہے، لیکن حج کے لیے سفر کرنا، سفر کے بغیر کیونکہ حج ہو نہیں سکتا تو سفر بھی واجب ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے اہل علم اصطلاح یہ استعمال کرتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں مقاصد بھی دو قسم کے ہیں، کچھ مقاصد اصلی بنیادی ہیں جو شارع کی مراد ہیں، اور کچھ مقاصد وہ ہیں جو اصلی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ جو تکمیل کرتے ہیں وہ گویا کہ اصل مقصد کے وہ اسباب ہیں، اصل مقصد کا وہ ذریعہ ہے۔ تو اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور اس کا وسیلہ اور سبب یہ بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے جو تابع مقاصد ہیں وہ بھی شریعت میں مراد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اصلی مقاصد تو مطلوب ہوں اور جو تابع ہیں وہ شریعت میں مطلوب نہ ہوں۔ جیسا کہ قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، کئی جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی انداز ہے، نماز قائم کرو۔ تو ایک جگہ پر نماز کا فائدہ مقصد بیان کر دیا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولذکر اللہ اکبر۔ ولذکر اللہ اکبر جو ہے اس کا تعلق پیچھے نماز سے کیسے بنتا ہے؟ اس میں اشارے میں اصل مقصد پر اشارہ کیا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ذکر کا قیام یہ اصل مقصد ہے، یہ بنیادی اور بڑا مقصد ہے۔ اور یہ جو مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ مقصد تابع ہے۔ لیکن تابع ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ مطلوب نہیں شریعت میں، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس مقصد سے اصل مقصد کی تکمیل ہوگی۔ ہر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کا ذکر کرے گا، اس سے دعا کرے گا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے اندر نیکی کا وصف پیدا ہو جائے گا، اور نماز پڑھنے سے اس کے دل میں سکون، اطمینان، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے ذکر کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو نماز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا، جسم کے اندر سکون، اطمینان اس سے حاصل ہوتا ہے، عبادت کی لذت، سرور ملتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی جب نماز اس پر اثر کرتی ہے، اپنے اثرات دکھاتی ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر اور دعا کی وجہ سے صالحیت کا وصف پیدا ہوتا ہے، ایسا شخص خود ہی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ مقصد ہے تو تابع، اصل مقصد کے حصول کے لیے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو بے حیائی، برائی سے روکے گا تو یہی شخص حقیقت میں اللہ کا ذکر قائم کرنے والا بن جائے گا، لذکر اللہ اکبر، اس کی تعمیل کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے تابع مقاصد جو ہیں یہ بھی مطلوب ہوتے ہیں، اگرچہ کسی وقت شارع نے باقاعدہ ان کا ذکر نہیں کیا ہوتا، لیکن جب شارع نے اس انداز ذکر کیا ہو کہ وہ اصل مقاصد کی تکمیل کر رہے ہوں، اس کو تقویت دے رہے ہوں، تو پھر یہ شارع کا اصل یہ بھی یعنی مقصود ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اصل مقصد بڑا اور دوسرے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اصول یہ ہے کہ
جیسے ہم نے یہ پہلے نکاح کی ایک مثال ذکر کی تھی نا، نکاح میں اصل مقصد سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد نکاح کا وہ ہے کہ انسان کی نسل کی بقا اور اس کا تحفظ، یہ بہت بڑا مقصد اس کا۔ اگرچہ اس میں مقصد جو ہے وہ انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہے۔ عزت و عصمت کی حفاظت جو ہے یہ مقصد تابع ہے، یہ اصلی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی اصلی مقصد ہے۔ ایک ہی حکم کے اندر مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، کئی مقاصد اصلی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی مقصد بڑا اصلی ہو اور باقی سارے کے سارے تابع ہو جائے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نکاح کا مقصد ایک تو انسانی نسل کی بقا اور اس کا تحفظ ہے، دوسرا اس کا مقصد انسان کی عزت آبرو کی حفاظت ہے، یہ بھی آ جاتا ہے۔ اور نکاح کے اندر اس کا استمرار، یعنی نکاح کرنا جو ہے اس کو باقی رکھنا، اس کی بقا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یعنی مقاصد اصلی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور مقاصد بھی ہیں جو تابع مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ مرد عورت میں جو ہے وہ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں ان کے ملنے سے ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے وہ معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، دکھ درد کے ساتھی ہو جاتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کے علاوہ اگر ان کے گھر میں اور بھی ایسے لوگ ہوں جن کی کفالت ان کے ذمے پڑ جائے تو وہ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی مرد کے گھر میں اس کی بہنیں ہوں مثلا، ان کی کفالت ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقصد بیان کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نا جب کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کماری عورت سے کی ہے یا کہ بیوہ سے؟ انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رسول بیوہ سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کماری سے کیوں نہیں کر لی؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تقریباً کوئی 7 بہنیں ہیں، تو اگر میں کماری لے آتا تو وہ تو ان کی طرح ہی بچی ہوتی تو ان کی تربیت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کی بہتر تربیت کے لیے ایک بیوہ سے شادی کی ہے جس کو پہلے کچھ تجربہ ہے، یعنی تجربہ رکھتی ہے تو وہ بہتر تربیت کر سکتی ہے۔ تو یہ یعنی نکاح کا ایک مقصد انہوں نے بتایا کہ یہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان مقاصد کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقاصد معاملات میں، عادات میں آتے ہیں۔ اگر عبادات ہوں تو عبادات کے اندر اصول یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے نا اس کو مقدم رکھا جائے گا، اصل مقصد کو مقدم رکھا جائے گا۔ جو تابع مقاصد ہیں ان کو آپ اصل مقصد کے قیام مقام نہیں کر سکتے، کہ آپ کا مقصد ہی اگر تابع ہو تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ عبادت اسی وقت بنے گی کہ آپ کے ذہن میں اصل بنیادی جو مقصد ہے بڑا، وہ آپ کے یعنی ارادے نیت میں ہونا چاہیے۔ باقی جو دوسرے تابع مقاصد ہیں وہ بھی اگر اس کے ارادے میں ہوں یا اس کے مقصود ہوں تو پھر کوئی حد نہیں، ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن مقدم یہ ہوگا۔ جیسے ہم نے اس کی مثالیں پہلے بھی دی تھی، روزہ کو رکھتا ہے تو اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، باقی دوسرے فائدے تو اس کے ذمن میں وہ بھی آ جائیں گے۔ کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اصل مقصد اس کا بھی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کی تعمیل یا اس کی عبادت ہے، باقی مقاصد اس کے ذمن میں آ جائیں گے۔ کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت اصل تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، باقی کوئی آدمی اپنے مال جان یا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ بھی مقاصد ذہن میں رکھ لیتا ہے تو پھر اصل مقاصد سے اگر ٹکراؤ نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کا اصل مقصد ذہن میں نہ ہو، تابع مقاصد ہوں تو پھر بہرحال یہ اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ عبادات میں اصل مقصد جو ہے اس کو نیت میں مقدم رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہم نے یہ مثالیں دی، ان میں ایک مثال یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ اس کو
بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تواضع اختیار کرے اور اس کا مقصد صرف اپنے آپ کو بلند کرنا ہو تو پھر کیا اس کی عبادت بن جائے گی؟ اپنا مقصد تو حاصل کر لے گا لیکن اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ جو آدمی تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے، یعنی چھوٹا بن کے رہتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، لوگوں کے سامنے اپنے بڑا پن ظاہر نہیں کرتا، اس کی نیت جو ہے کہ میں اللہ کے لیے تواضع کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو خود ہی بلند کر دیتے، یعنی اس کی عبادت بن گئی اور مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے اسی مقصد کو سامنے رکھ لیا کہ میں نے تواضع اس لیے کرنی ہے تاکہ میں لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جاؤں، تو پھر اس کی عبادت نہیں بنے گی۔ تواضع کرنے کی وجہ سے جو اس کے دل میں مقصد ہے وہ تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ مقاصد جو ہیں وہ اصلی بھی ہوتے ہیں، اصلی ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اور مقاصد تابع بھی ہوتے ہیں۔ تابع مقاصد بھی شارع کو مطلوب ہوتے ہیں اس وقت جب اصل مقاصد کی یہ تکمیل کریں، اس کی تائید کریں، اس کے لیے یہ سبب بن جائے، تو یہ بھی شارع کے ہاں مطلوب ہیں، لیکن یہ تابع کی حیثیت سے اور جو ابتدائی مقاصد ہیں وہ اصل مقاصد ہونے کی حیثیت سے مطلوب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عبادات کے اندر اصل مقاصد کو چھوڑ دیتا ہے، تابع ہی اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس کی وہ عبادت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر معاملات کے اندر کوئی شخص جو تابع مقاصد ہیں وہ ذہن میں رکھ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں رکھ سکتا ہے۔ جیسے نکاح کے اندر اگر کسی آدمی کا مثلا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کا خاندان اچھا ہے، نیک ہے، میرا نیک لوگوں سے ایک تعلق بن جائے گا، تو یہ مقصد اچھا مقصد ہے، کوئی حد نہیں سے رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نکاح کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا تھا تاکہ ان کا تعلق ان کے خاندان سے بن جائے۔ تو خاندان سے تعلق بنانے کے لیے کسی سے شادی کرنا یا کسی اور سے شادی اس لیے کرنا کہ وہ مثلا بچوں کی تربیت اچھی کر لے گی، گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لے گی، مال کی حفاظت کرے گی، اور یا اس مقصد کے لیے شادی کرنا کہ یہ میرے ہاں مثلا بہنیں ہیں ان کی اچھی کفالت کرے گی، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ مقاصد جو ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ اگر کوئی آدمی ان مقاصد میں سے کوئی مقصد ذہن میں رکھ کے نکاح کر لیتا ہے تو شرعی طور پر اس میں حرج نہیں، لیکن اگر بطور عبادت کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اصل مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہے، باقی جو تابع مقاصد ہیں وہ خود بخود ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو مقاصد ہم بیان کر رہے ہیں نا اصلی، ان کی اہمیت اس طرح ہے کہ کوئی شخص کسی تابع مقصد کو اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا مقصد ذہن میں رکھا جس سے اصل مقاصد متاثر ہوتے ہیں تو شریعت کے ہاں اس کا یہ مقصد مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ قابل قبول نہیں، اس پر وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ شریعت نے مقاصد کے حصول کے لیے اسباب بنائے ہیں، اسباب وسائل کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو اسباب وسائل کا کوئی آدمی صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے اور ان کا ناجائز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ نکاح جو ہے ایک سبب ہے نا، کس کے لیے سبب ہے نکاح؟ انسانی نسل کی مثلا بقا کے لیے سبب ہے، اس کے لیے نکاح کا استعمال کرنا۔ اب ایک آدمی نکاح کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے تو سبب، لیکن اس کا استعمال کوئی آدمی ناجائز بھی کر سکتا ہے، جائز بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح کرے گا تو پھر یہ اس کا عمل جو ہے وہ بھی بات بن جائے گا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کیا ہے اور اصل مقصد متاثر نہیں ہوا نکاح کے ذریعے سے۔ لیکن اگر یہی نکاح کوئی آدمی
غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ایک ذریعہ، لیکن اس ذریعے کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو پھر یہ اس کا مقصد باطل ہوگا، کیونکہ اصل مقصد اس سے متاثر ہو رہا ہے، یہ اس کا ذریعہ یا مقصد یہ شریعت کے ہاں یہ مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا، وہ آدمی اس پر گنہگار ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی نکاح کو حلالہ کے لیے استعمال کرے، حلالہ کے لیے نکاح کا استعمال جو ہے یہ ناجائز ہے تو نکاح، جیسے حناف کہتے ہیں کہ کوئی عورت جب نکاح کے بعد پہلے خاوند کے پاس جائے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نکاح حلالہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بھی نکاح ہے اور نکاح کے بعد جس عورت کو طلاق ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو مقصد کا استعمال ہے یا ذریعہ اور سبب کا استعمال ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد نسل کی بقا ہے، اور نکاح کا مقصد جو ہے وہ نکاح کو باقی رکھنا ہے، عزت کی حفاظت ہے، جبکہ نکاح حلالہ سے یہ مقاصد سارے ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح حلالہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نہ تو نسل کی بقا ہے، نہ اسے مقصد نکاح کو باقی رکھنا ہے، بلکہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے۔ نکاح تو تھا بقا کے لیے، نہ کہ طلاق دینے کے لیے کہ نکاح ختم کر دیا جائے، اور نہ ہی نکاح سے عزت کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو عزت جو ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ اس لیے جو آدمی غیرت مند ہے وہ تو حلالے کے لیے اپنی کسی بیٹی، بہن یا اپنی کسی رشتہ دار کو کسی کو نہیں دے سکتا حلالے کے لیے، اس لیے اس میں عزت کا تحفظ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا استعمال غلط ہو گیا۔ اس لیے کوئی شخص جب کسی مقصد کو یا کسی ذریعے کو اس طرح استعمال کرے کہ اصل مقصد اس سے متاثر ہو جائے تو پھر یہ اس کا ذریعہ یہ باطل ہوگا، یہ شارع کے ہاں مقصود مطلوب نہیں بلکہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، اس پر گنہگار ہوتا ہے، اس لیے حلالہ کرنے والے پر لعنت کر دی۔ اس طرح نکاح متع ہے، نکاح متع جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ تو ہے تو نکاح، لیکن وہ مقاصد اس سے حاصل نہیں ہوتے جو نکاح کے اصل مقصود ہیں نکاح متع سے، کیونکہ نکاح متع یہ عارضی ہوتا ہے، ایک آدمی صرف عارضی طور پر کسی جگہ جاتا ہے یا کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے یا اس کے بغیر ہی وہ متع کرتا ہے، کچھ دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے، یا مثال کے طور پر اس کا وقت جو ہے عرف کے اندر کچھ معروف ہوتا ہے، جیسے یورپ میں کچھ مسلمان طلبہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یہ نکاح مسیار اس کا نام رکھتے ہیں، یعنی اصل میں یہ نکاح متع یہ کر لیتے ہیں، یا تو اس کے لیے مدت طے ہوتی ہے یا مدت عرف سے طے ہوتی ہے۔ عرف سے اس طرح طے ہوتی ہے کہ جب تک ہم ہیں مثلا 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، تو یا اس میں باقاعدہ سرحد کر دی جاتی ہے کہ اتنی مدت کے لیے نکاح ہے، یا مشروط نکاح ہے کہ اگر مجھے ساتھ تجھے لے جانے کی اجازت مل گئی تو یہ نکاح باقی رہے گا، اگر نہ ملی تو پھر ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ کچھ شرطیں لگا دی جاتی ہیں، تو ایسی شرائط یا ایسے اسباب جو اصل مقصد کو متاثر کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہوتے ہیں، یہ باطل ہے۔ اس لیے جو باطل ہے وہ تو شارع کا مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تابع مقاصد جو ہوتے ہیں وہ خواہ ویسے جو اصل مقصود شارع کے ہیں ان کا ٹکراؤ اصل مقاصد سے نہیں ہوتا، اس میں ان کا کوئی آدمی استعمال ناجائز کرتا ہے، اس طریقے سے ان کا استعمال کرے پھر ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی اگر اس طریقے سے استعمال کرے کہ اصل مقاصد سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ان مقاصد کو رد کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو خیر جو مقاصد اصلی اور جو تابع ہیں اس کی جو ہے کچھ یہ تفصیل تھی کہ ہم اصل مقاصد یا تابع جو مقاصد ہے ان کے درمیان فرق سمجھ لیں، اور یہ بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو تابع مقاصد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارع مطلوب نہیں ہوتے، وہ مطلوب ہوتے ہیں، شارع کے وہ مطلوب ہوتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس وقت مطلوب ہوں گے جب یہ اصل مقصد کا تحفظ کریں، اس کی تکمیل کریں، اس کو جو ہے وہ تقویت دیں اس وقت۔ باقی اس کے علاوہ
اگر اس کے خلاف استعمال ہوں تو پھر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اصل مقصد کے خلاف کوئی آدمی ان کو استعمال کرے تو وہ مردود ہے۔ باقی یہ ایک تقسیم مقاصد کی جو بڑی اہم تقسیم ہے، اس کو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، اگرچہ اس کا اجمالی ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وہ تقسیم کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مقاصد کی تقسیم مصالح کے اعتبار سے یا اپنی ان کی قوت کے اعتبار سے یا ان کی تاثیر کے اعتبار سے یا ان کی حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے، یہ مصالح کی تقسیم ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ مقاصد ہیں جن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جن کی تاثیر زیادہ ہے، جن میں مسلط یا مقصد کی اہمیت زیادہ ہے، اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم عام طور پر 3 طرح کی جاتی ہے۔ مثلا مقاصد کی ایک قسم کیا ہے؟ ضروریات، دوسری قسم حاجیات، اور تیسری تقسیم تحسینیات کی ہے۔ یہ 3 قسمیں مقاصد کی بیان کی جاتی ہیں۔ تو باقی جو ہے وہ بعد نے اس میں اضافہ یہ کر دیا کہ کچھ جو ہیں وہ ہیں تکمیلیات۔ تکمیلیات ہیں وہ، یہ ایک چوتھی قسم ہے۔ بعض لوگوں نے چوتھی قسم کو تسلیم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ الگ یہ قسم شمار کرنے کی ضرورت نہیں تکمیلیات، بلکہ تکمیلیات یا تو وہ ضروریات کے لیے ہوں گی تو وہ ضروریات میں شامل ہیں، یا وہ تکمیلیات حاجیات کے لیے ہوں گی تو وہ حاجیات میں شامل ہیں، یا وہ تکمیلیات تحسینیات کے لیے ہوں گی تو وہ تحسینیات میں شامل ہیں۔ اس لیے الگ کسی مستقل تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصل تقسیم یہ 3 طرح کی ہے، یعنی ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ اس کے بارے میں مختلف سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ان 3 قسموں کو یعنی محدود کیوں کر دیا ہے، یعنی مقاصد کو یا مصالح کو 3 قسموں میں محصور یا محدود کیوں کر دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کی جو تقسیم ہے ان میں ضروریات ہیں، ضروریات کو ضروریات کیوں کہا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ تقسیم ہے اس کی، کہ ان کو صرف 3 قسموں میں کیوں تقسیم کیا گیا، زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کوئی آدمی سوال کرے کہ تم نے توحید کی 3 قسمیں کر دی ہیں، چوتھی کیوں نہیں بن سکتی۔ اس کا جواب اہل علم نے کیا دیا ہے؟ وہ لوگ جو عقیدے کا اہتمام کرنے والے ہیں، عقیدہ پڑھنے پڑھانے والے یا عقیدے پر کتابیں تصریف و تالیف کرنے والے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ یہ تقسیم 3 طرح کی کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کی جو عقیدے کے بارے میں نصوص تھی ان کا ہم نے جائزہ لیا، تتبع کیا، استقراء کیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی بنتی نہیں، یعنی استقراء ہے۔ بالکل اسی طرح کا جواب وہ ان 3 مقاصد کے بارے میں دیا جاتا ہے کہ مقاصد کی 3 قسمیں کیوں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی، 5ویں، کوئی 6ٹھی، کوئی 10 یا 100 قسمیں کیوں نہیں بن گئی، صرف 3 کیوں ہیں۔ تو اس کا جواب اہل علم جو مقاصد کا اہتمام کرتے ہیں انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کی نصوص کا استقراء کیا، جس کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مقاصد کی یہی 3 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں بنتی۔ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا مسئلہ ذکر کرے جو ان 3 قسموں سے نکل رہا ہو تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم کہیں گے کوئی آدمی اگر کوئی ایسی مثال پیش کرتا ہے جو ان 3 قسم میں نہیں آتی تو ہم اس کو ان 3 قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم میں داخل کر دیں گے، نکلتی نہیں۔ ان مطلب ہے اس کا ان استقراء سے یہ جواب دیا ہے کہ 3 ہی قسمیں بنتی ہیں۔ اگر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ 3 کے علاوہ کچھ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، کیونکہ کچھ اہل علم اور مفکرین نے 3 سے زیادہ بنائی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقاصد صرف 3 قسموں میں محدود نہیں کیا جا سکتے، بلکہ اور بھی مقاصد ہیں وہ بیان ہونے چاہیے، اور باقاعدہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کا ہم یہ بعد میں بیان کریں گے۔
لیکن فی الحال یہ ہے کہ جن لوگ یہاں یہ قسمیں صرف 3 ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کی نصوص کا استقراء کرنے کے بعد ان کی پوری تتبع اور تلاش اور پھر ان کی تحقیق و یعنی تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مقاصد کی صرف یہ 3 ہی قسم بنتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بنتی۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں ایک قسم ہے ضروریات کی۔ ضروریات کو ضروریات کیوں کہا جاتا ہے؟ ضروریات کو ضروریات کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو ضرورت کہا جاتا ہے؟ ضروریات لفظ جو ہے اس کی نسبت ضروری کی طرف ہے، اور ضروری لفظ کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے ضرورت سے، ضرورت، اور ضرورت لفظ کس مصدر سے ماخوذ ہے؟ ضرر سے۔ گویا کہ ضروریات کا اصل مصدر کیا ہے؟ ضرر۔ تو ضرر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضرر کا معنی نقصان کا کر لیں، تنگی کا کر لیں، شدت کا کر لیں۔ کوئی آدمی یعنی کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی تنگی میں مبتلا ہو جائے، کوئی اس کو نقصان ہو رہا ہو، تو یہ آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں مضطر ہوں، یعنی میں مجبور ہوں۔ ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، عربی میں کہتے ہیں کہ میں مضطر ہوں۔ جیسے قرآن بھی ذکر کرتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ ہے کہ جو آدمی مجبور کر دیا جائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ضرر میں پڑ جائے، تنگی اور مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے پھر مردار کھانا اپنی جان بچانے کے لیے جائز ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات جو ہیں ان کا مادہ اصل ضرر ہے، جس کا معنی نقصان کا ہوتا ہے۔ اور ضرر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ ضرر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یا ضرورت، مثلا ضرورت ضرر کا معنی کیونکہ تنگی کا ہے یا مشکل کا ہے، اور ضرورت لفظ استعمال ہوتا ہے ضروری، یہ کام بڑا ضروری ہے، یہ چیز ایک ضروری ہے یا اس کی ضرورت ہے۔ تو اب ضروری کیا ہوگا؟ یعنی ضروری کی تعریف یہ ہے کہ ایسی چیز کہ اگر اس کو حاصل نہ کیا جائے تو جان کا، ہلاک ہونے کا یعنی ہلاکت کا، یا اس کے مشابہ چیز کا خطرہ ہو، ہلاک ہونے کا یا اس سے مشابہ کسی نقصان کا خطرہ ہو، اس کو کہتے ہیں ضروری یا ضرورت۔ مثلا ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ایسی چیز کہ جس سے ہلاکت کا خطرہ ہو۔ ہلاکت میں اپنی ہلاکت بھی شامل ہے، کسی آدمی کو جو ہے وہ مرنے یا اس کو قتل ہونے کا ڈر ہو، جان کا خطرہ ہو، یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یہ بھی ہلاکت ہی ہے نا۔ یعنی ہلاکت یا اس کے قریب چیز وہ کیا ہوگی؟ کسی عضو کا ضائع ہونے کا خطرہ۔ مثلا کسی خطرہ ہے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، کان ضائع ہو جائے گا، ہاتھ یا پاؤں میں سے کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، تو یہ بھی ہلاکت ہے نا۔ یہ بھی ضرور ہے کہ ایک آدمی کا اگر ہاتھ کٹ رہا ہو، اس کی آنکھ کا نقصان ہو رہا ہو، اس کی ٹانگ کا نقصان ہے، یا اس کے ہاتھ دانتوں کا نقصان ہے، تو اس سے آدمی ضرور محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا خدا نخواستہ ہاتھ کٹ جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا کتنا اس نے ضرر اٹھایا ہے، کتنا اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے یعنی ضرر یا ضرورت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سر ضرورت کی یا ضروری کی، جس کے لیے لفظ جمع ضروریات استعمال کیا گیا ہے، کہ ایسی چیز کوئی کہ جس میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو حاصل نہیں کرتے تو آپ کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ ضروریات کو اگر آپ حاصل نہیں کرتے تو خطرہ ہے کہیں آپ کی جان نہ ضائع ہو جائے، یا کوئی عضو ضائع ہو جائے،
یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی نقصان ہو جائے، ما یشبہ، اس کے مشابہ نقصان کیا ہے؟ یہ بھی مشابہ نقصانات ہیں، کسی آدمی کی عقل کا نقصان ہو جائے، عقل کا نقصان تھوڑا نقصان تو نہیں ہے، یا کسی آدمی کی عزت کا نقصان ہو جائے، عزت کا نقصان یہ ضرر ہے یا کہ نہیں؟ یہ بھی ضرر ہے۔ مال کا نقصان یہ بھی ضرر ہے، کسی آدمی کا زیادہ مال، سارا ہی مال یا زیادہ مال ضائع ہو رہا ہو تو یہ بھی ایک ضرر ہوتا ہے۔ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ عزت کے نقصان کی وجہ سے یا مال کے نقصان کی وجہ سے آدمی خودکشی کر لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اسے اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی اتنا نقصان ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہم نے سنا کہ ایک آدمی بس پہ سوار ہو کے آ رہا تھا، آج کل تو خیر پیسے کی قدر نہیں رہی، کافی دیر پہلے کی بات ہے کہ رستے میں جو ہے بس کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو نے جب بس لوٹی تو ایک آدمی کا 2 لاکھ روپیہ تھا، وہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ مطلب اگر اس میں کوئی ضرر نہ ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ مالی جو نقصان ہے بسا اوقات یہ بھی آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ آدمی اس سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی شخص کی عزت پر کوئی حملہ کر دے تو وہ بھی اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں کسی آدمی کا جو ہے وہ نقصان جان کا ہو جائے، یا جسم کے کسی عضو کا ہو جائے، یا نقصان اس کی عقل کا ہو جائے، یا اس کی عزت و آبرو کا، یا اس کے مال کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرورت میں آتی ہیں، ضروریات میں شامل ہیں۔ یہ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر شریعت جو ہے وہ ان کو رعایت دے دیتی ہے۔ رعایت کیا دیتی ہے؟ مثلا نماز پڑھنے کے لیے ویسے سب کو آنا چاہیے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا رستہ پرامن نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایسے حالات کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی وقت ہو بھی جاتے ہیں۔ اکثر ان جگہوں پہ یا ان ممالک میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی نظم اچھا نہیں ہوتا، افراتفری ہوتی ہے، لوگوں کے ہاں جو ہے وہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد یہ عام ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ حکومتیں بدلتی ہیں، انقلابات آتے ہیں تو وہاں نتیجہ یہی نکلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جو آدمی جو چاہے کرے۔ جیسے امریکہ نے حملہ کیا، ایسا انقلاب آیا تو وہاں لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مال کا نقصان کیا گیا، جانی نقصان کیا گیا، کتنا نقصان ہوا۔ ایسے اب مثال کے طور پر طالبان کی حکومت آئی ہے، اگرچہ اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، لیکن ان حالات میں ہو تو سکتا تھا، ممکن تھا کہ لوگ سمجھتے کہ اب کیونکہ پہلی حکومت ختم ہو گئی ہے، نئی حکومت ابھی وجود میں نہیں آئی، تو ان حالات سے فائدہ اٹھا کے لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو۔ تو ایسے حالات میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ کئی جگہوں پر ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، افغانستان میں ہوئے، عراق میں ہوئے، اور بھی ممالک میں، کشمیر کے اندر یہی صورتحال ہے کہ ان حالات میں کسی آدمی کو باہر نکل کر مسجد میں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطرہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں گیا تو گھر میں کیونکہ عورتیں ہیں، عزت لٹ جائے گی، عزت کا تحفظ یہ ضروری ہے، یا جو ہے وہ ہمارا مال لٹ جائے گا، یا میں باہر نکلا تو کہیں گولی کا خطرہ ہے، گولی لگ جائے گی، جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے یہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، وہ اس وقت نماز کی پابندی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں رہی، اس لیے کیونکہ نماز کے لیے آئے گا تو اس کو بہت سے نقصان کا خطرہ ہے، ڈر ہے۔ تو اس لیے ان کو ضروریات کہتے ہیں۔ یعنی ضروریات کو ضروریات کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر ان ضروریات کی تکمیل نہ کی جائے، یہ ایسے مقاصد ہیں، ان کو اگر حاصل نہ کیا جائے تو پھر آدمی کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، امکان ہوتا ہے جن
کی ہم مثالیں دے چکے ہیں، جانی نقصان، آزار کا نقصان، عزت پر حملہ، یا مال کا نقصان، عقل کا نقصان، ایسے بے شمار نقصانات اس سے ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ضروریات کو ضروریات کیوں کہا گیا؟ کہ ہر مکلف ان کا محتاج ہوتا ہے، ہر مکلف کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی کا قیام نہیں ہو سکتا، دنیا میں وہ چل نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان ضروریات میں سے کوئی ضرورت اسے نہ ملے تو اس کا نتیجہ پھر ضرر کی شکل میں ہے، ضرر کی شکل میں ہے نا، کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ملے، مثال کے طور پر اس کے دین کا تحفظ نہ رہے، اس کی جان کا تحفظ نہ رہے، یا اس کی عزت کا تحفظ نہ رہے، اس طرح جو ہے وہ زندگی اس کی قائم نہیں رہ سکتی، دنیا کا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکتا۔ دنیا کا نظام صحیح چلے گا، دنیا کے مقاصد مسالے حاصل ہوں گے تو پھر ہی آخرت کے ہوں گے۔ اگر دنیا کے مسالے مفادات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے تو آخرت کے بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو ضروریات کہا جاتا ہے۔ یعنی ضروریات کو ضروریات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کا مادہ اصل ضرر ہے، اگر ان ضروریات کو حاصل نہ کیا جائے تو پھر مکلف آدمی بڑی تنگی میں پڑ جاتا ہے، بڑی مصیبت، آزمائش، فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس سے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو ضروریات کہتے ہیں۔ ضروریات میں 5 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، ضروریات کے اندر 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ 5 چیزوں میں دین، اس کی جان اور عزت و آبرو، اس کے بعد یعنی اس کی عقل، پھر اس کے بعد اس کا مال، یہ 5 ضروریات ہیں ساری۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو انسان کی زندگی کا نظام قائم نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت کرنے کے لیے اس کو سازگار ماحول چاہیے، تو ماحول تب ہی بنے گا کہ جب جان کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی، اور اس کی عقل کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، تو پھر ہی وہ خود قائم رہ سکتا ہے یا اس کی زندگی کا نظام چل سکتا ہے۔ زندگی کا نظام چلے گا تو پھر ہی دین کا نظام بھی چلے گا، دین کا نظام چلے گا تو دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر آخرت کے فوائد اور آخرت کی منفعتیں وہ بھی حاصل ہوں گی۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو 5 بنیادی ضرورتیں جن کو کہا جاتا ہے یا بنیادی مقاصد کہا جاتا ہے، ان بنیادی مقاصد میں سب سے پہلے ہم نے دین کا ذکر کیا۔ دین کو کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ دین کو اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ بعض لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ دین کو آخر میں رکھ لیا، اور اس کی وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ دین کے تحفظ کے لیے باقی چیزیں پہلے ضروری ہیں، بعد میں دین کا تحفظ ہوگا۔ لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ دین جو ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہے۔ جو بنیادی ضرورتیں ہیں یا بنیادی مقاصد ہیں ان میں دین مقدم ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین سے انسانی جان مقدم ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے ان کی وہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس میں اصل یہ ہے کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی کفر پر مجبور کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ کفر، یعنی اسلام کے انکار پر یا اسلام کے کسی حکم کے انکار پر اسے مجبور کر دیا جائے، تو وہ اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ کلمہ کفر کیوں کہے گا؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، گویا کہ اس نے اپنی جان بچا لی اور اس نے اسلام کو یعنی پیچھے کر دیا۔ اس سے سوال کیا ہے کہ جان کا تحفظ جو ہے وہ دین کے تحفظ پر مقدم ہے۔ لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن نے صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ ایک شخص
کلمہ مجبوری کے وقت کلمہ کفر کہہ لے اپنی جان بچانے کے لیے، بلکہ ایمان اور دین کا تحفظ وہ بھی اس میں رکھا ہے، وہ پہلے رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اگر دل سے، ارادے سے کلمہ کفر کہتا ہے تو یہ تو آدمی اسلام سے نکل گیا، یہ تو مرتد ہو گیا، اس کے اندر دین نہیں رہا۔ یہ تو اس کو یاد نہیں دی گئی نا کہ وہ اپنے دل سے بھی دین کو چھوڑ دے، بلکہ قرآن نے یہ بات کی ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے وہ کلمہ کفر کہہ تو سکتا ہے لیکن صرف زبان کی حد تک ہے، دل سے نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا ہے، کیونکہ دل میں آدمی تحفظ کر سکتا ہے، اس سے جان کے تحفظ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ظاہری طور پر کوئی کلمہ اسلام کہنے سے اس کی جان خطرہ تھا، اس لیے اسے میں اجازت دے دی۔ مقصد کیا ہے کہ شریعت نے یہاں جان کی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی، ایمان کی حفاظت بھی کی ہے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان نہیں پھر آدمی کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ دین کا تحفظ ہے، دین کا تحفظ یہ مقدم ہے، باقی مقاصد جو ہیں وہ ان کے بعد ہیں۔ گویا کہ ان کی درجہ بندی ہے یہ کہ سب سے پہلے کس کو اہمیت دی جائے گی، اس کے بعد پھر کس کو، اس کے بعد پھر کس کو، اس طرح ہی درجہ بدرجہ ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اسی وقت ہوگا نا جب کسی آدمی کو کوئی ضرر لاحق ہو جاتا ہے، کوئی مثلا نقصان ہوتا ہے، کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس وقت وہ یعنی کس چیز کو اہمیت دے گا؟ وہ دین کے تحفظ کو اہمیت دے گا یا جان کے تحفظ کو دے گا یا پھر اپنے مال کے تحفظ کو دے گا یا عزت کے تحفظ کو دے گا؟ کس کو اہمیت دے گا؟ جتنا کوئی اہم ہے اس کو اسے اہمیت دینی پڑے گی۔ جیسے یہ بات جو ہے وہ ابن تیمیہ نے ذکر کی ہے، ایک شخص کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے یا کسی کا مال لوٹتا ہے یا کسی کا قتل کرتا ہے تو یہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، یہ آدمی مجرم بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاں اس آدمی پر اعتبار نہیں کیا جاتا، لوگوں کے ہاں یا لوگوں کی نظروں میں یہ آدمی برا کہلاتا ہے۔ کس لیے برا کہلاتا ہے کہ یہ کسی کی عزت کا نقصان کر رہا ہے یا کسی کی جان کا نقصان کر رہا ہے یا کسی کے مال کا نقصان کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کی نظروں میں یہ برا ہے۔ لیکن وہ شخص جو دین کا نقصان کر دے کیا لوگوں کی نظروں میں اچھا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے مال پر حملہ کرنے والا یا جان پر حملہ کرنے والا لوگوں کی نظر میں برا ہوتا ہے اور یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل سزا بھی ہوتا ہے، دنیا کی سزا بھی ہے اس کی، نہ ہو اور ہو دنیا کی تو آخرت کی ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ دین کا نقصان کر رہا ہے تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ دنیا کے ہاں یا لوگوں کی نظروں میں یہ برا نہیں ہے؟ دین کا تحفظ وہ نہیں کر رہا، دین کا نقصان کر رہا ہے۔ دین کا نقصان کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ دین کا نقصان ایک آدمی کرنے والا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ہی ایمان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، فارغ ہے یہ۔ دوسرا ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتا، احکام پر عمل نہ کر کے نقصان کر رہا ہے۔ پھر اس کا نقصان کوئی شخص بعض دفعہ اس کے اندر اضافہ کر کے بھی کرتا ہے، اس کے اندر کمی کر کے بھی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر اضافہ کر دے تو پھر اضافہ کمی کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ یا تو بدعتی کہا جاتا ہے کہ اس نے جی دین کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر وہ کمی کر دے یا کوئی تبدیلی کر دے تو اس آدمی کو تحریف کرنے والا، دین کو تبدیل کرنے والا کہتے ہیں، تو یہ بھی دین کا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی شخص دین کا نقصان کرتا ہے، وہ دین میں اضافہ کر کے یا کمی کر کے یا اس میں تبدیلی کر کے، تو یہ آدمی بھی مجرم ہے، یہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، مطلب اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھی نقصان کرنے والے کی سزا ہے۔ اگر یہ ہمارے یہاں تو ماحول ایسا بن گیا نا، سزا دین ہی کہتی، دین کے نقصان کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن شرعی طور پر اس کی سزا بنتی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں اضافے کرتا ہے، بدعات جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے،
لوگوں کے درمیان بدعات کا داعی ہے، رواج دے رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ایک تصور قائم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دین کا بہت نقصان کر دے گا، تو ایسے شخص کو حاکم وقت اگر قتل کر دے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اگر کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا یا مال پر حملہ کرنے والا قتل کیا جا سکتا ہے، تو جو دین کا نقصان کرنے والا ہو وہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ کام جو ہے یہ اصل کرنے تو بہرحال انہی لوگوں نے جن کی ذمہ داری ہے، جن سے مطلوب ہے، کیونکہ ہر ایک سے مطلوب نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر مزید اور فساد پھیلے گا، مزید لوگوں کا نقصان ہوگا، جس میں ان کی عزت جان مال بھی محفوظ نہیں ہوگی بلکہ دین میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے برابر جس کی ذمہ داری ہے اس کو یہ کام کرنا ہے۔ برابر یہ ضروریات کے اندر جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 5 بنیادی یہ ضروریات ہیں، اور ضروریات کو ضروریات کیوں کہا جاتا ہے اس کا بیان کر دیا، اور پھر ان میں جو درجہ بندی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے دین مقدم ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جان مقدم ہے، ان کا جو استدلال ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ شارع نے وہاں بھی دین کے تحفظ کا اہتمام کیا ہے، ورنہ اگر دل میں دین نہیں ہے تو پھر زبان سے بھی دین کا انکار یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح جو ہے وہ یعنی یہ مقدم ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جان کا مسئلہ آتا ہے، پھر آگے اس کی عزت آبرو ہے، پھر بعد میں عقل کی حفاظت ہے، اس کے بعد پھر آگے مال کی حفاظت ہے۔ تو بہر اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے، یعنی یہ جو 3 قسمیں ہیں ان کی کچھ تفصیل بیان کر کے پھر وہ اضافے جو ہے علم نے مقاصد میں کیے ہیں، یعنی ان 3 قسم پر جو اضافہ کیا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہے اور ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کا جو ہے وہ ہم جہاں ذکر لیں گے کہ کن کے لوگوں نے یہ اضافے کیے ہیں اور ان کے اضافوں کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔